ہیں کہ بیٹیوں بچیوں بہنوں خواتین کے حق وراثت کے حوالے سے تو بہنوں بیٹیوں کی حق تلفی اور وراثت سے جبراً محرومی کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان بھی وراثت کے ایک کیس میں یہ ریمارکس دے چکا ہے کہ ہمارے معاشرے کی روایت بنتی جا رہی ہے کہ بہنوں بیٹیوں کو وراثت میں سے کچھ بھی نہیں دیا جاتا، بلکہ انہیں ڈرا دھمکا کر وراثت سے کچھ بھی نہ لینے پر قائل کر لیا جاتا ہے۔ زمینوں اور جائیدادوں سے پیار کرنے والے بعض اوقات سگی بیٹیوں اور بہنوں کے وجود تک سے انکاری ہو جاتے ہیں۔ اسلام نے خواتین کو جو حقوق وراثت کے حوالے سے عطا کیے ہیں ان سے کوئی انکار کی جرت بھی نہیں کرتا، لیکن البتہ عورتوں کے حقوق کے عملی تحفظ کے لیے بھی بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ اسی لیے بلیسڈ فرائیڈے کے اس پروگرام میں ہم خاص سے بات کر رہے ہیں۔ میں بریک سے پہلے جب ہم بات کر رہے تھے تو مشترکہ خاندانی جائیداد کے حوالے سے بھی ہم بات کر رہے تھے۔ جب وقت آئے وہ کون سا بلکہ میں کہوں گا کہ پہلے مشترکہ خاندانی جائیداد کے حوالے سے بتائیں کہ اس کے بارے میں پھر حق وراثت میں کیا ہونا چاہیے، either that is a lady، خواتین ہیں مرد ہیں۔ دیکھیے جو اصول تو ایک ہی ہے، جی، مشترکہ خاندانی جائیداد کا کوئی کانسیپٹ اسلام میں ہے ہی نہیں، لیکن ہمارے یہاں چونکہ پراپرٹی کے بارے میں لوگ زیادہ لالچ بھی رکھتے ہیں، کانشیس زیادہ ہیں، مال کی محبت زیادہ ہے اور حقداروں کو حق نہیں دینا چاہتے، تو اس نام پر کہ ہم متحد رہیں گے تو اس کی وجہ سے ہمارا بزنس اور ہماری بقا ممکن ہے۔ جی، تو اس بقا کے لیے پھر اس جائیداد کو ایک رکھا جاتا ہے، ایک نسل گزرتی دوسری تیسری چوتھی، کمپلیکس ہوتے جاتے ہیں کیسز، اور لوگ اپنا حصہ لیے بغیر ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور پھر یہ کہ اس کو تقسیم کرنا اتنا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے کہ وہ تقسیم ہو ہی نہیں پاتی، کہ وہ سدا ہی پھر وہ ٹرسٹ کی طرح ہی رہتا ہے، لیکن یہ کہ وہ ٹرسٹ بھی نہیں ہوتا، یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ خاندانی مشترکہ ڈسٹرسٹ، ٹرسٹ کی بجائے ڈسٹرسٹ، یہ زیادہ بہتر ہوگا اس کو کہنا۔ تو خاندانی مشترکہ جائیداد کا جو ہے وہ کوئی کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ وراثت کی تقسیم کا سلسلہ تو اس وقت ہوتا ہے جس وقت کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے، سب سے پہلے قرض کی ادائیگی، پھر وصیت کو پورا کرنا، اور اس کے بعد وراثت، اور وراثت جو ہے وہ منقولہ بھی ہے غیر منقولہ بھی، یعنی وہ وراثت تو سب کو نظر آتی ہے جو پراپرٹی کی صورت میں ہو، سونے کی صورت میں ہو، یا اسی طرح سے بزنس کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں وہ تو تقسیم ہوتی ہے، ہونی چاہیے، جہاں نہیں ہوتی وہ ظلم ہے، ٹھیک ہے، لیکن گھر کا ساز و سامان، ایون جو کسی نے چپل پہنی، جو موبائل کسی کے پاس ہے، گھڑی جو کسی نے پہنی، ایک ایک چیز وراثت میں آئے گی، اور اس کے اوپر کسی کا اس وقت تک حق قائم نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا فیصلہ نہ ہو جائے۔ آپ نے کہا کہ جوتا بھی شامل ہے، ایکوپمنٹس بھی شامل ہیں، گیجٹس بھی شامل، ہر چیز اس میں شامل ہے، گھر کا سارا ساز و سامان بھی، آپ کے گھر میں جو کرٹن لٹک رہے ہیں، آپ کا جو میٹ پڑا ہوا ہے واش روم کے ڈور کے آگے یا گھر کے باہر، وہ بھی وراثت میں شامل ہے، ہر ایک چیز۔ اچھا میم، مجھے بڑی معذرت کے ساتھ یہاں پہ ایک پرسنل ایکسپیرینس چند ایک جگہوں کا وہ بھی شیئر کرنا پڑے گا۔ میں نے خواتین کو یہ بھی دیکھا ہے کہ مدر اس دنیا سے اگر چلی گئی ہیں تو انہوں نے جو جیولری پہنی ہوئی ہے، کانوں میں، ہاتھوں میں جو بھی چیزیں ہیں، وہ پہلے اتار لی جاتی ہیں اور وہ چھپا لی جاتی ہیں، اور وہ اس کے بارے میں میں چاہوں گا بتائیے گا کہ کیا وہ جائیداد میں وہ ترکے میں شامل نہیں ہیں اور وہ چوری کر لینے کے مترادف نہیں ہوگا کہ یہ تو بتانا ہی نہیں ہے کسی کو؟ دیکھیں ہر ایک چیز، جب چھوٹی چھوٹی چیزیں آ رہی ہیں وہ تو ڈائریکٹلی وراثت میں آتی ہیں نا، نیچرلی اس کا ایک یعنی اگر وہ مال نہ ہو تو کوئی اسے یعنی اپنا بنانا کیوں چاہے، تو یہ بات درست ہے، چوری میں آتی ہے، یہ حق غصب کرنا ہے اور ظلم کرنا ہے، اور یہ ہے کہ اصلاً ہونا یہ چاہیے کہ جس وقت کسی کی ڈیتھ ہو اور آپ ان ساری چیزوں سے فارغ ہوتے ہیں تو سارے جو ہے وہ جتنی آپ کی یعنی جانے والے کی ملکیت میں چیزیں تھیں ان سب کی لسٹ بنا لی جائے، ایون پہننے والے کپڑوں کی بھی، ساکس ہیں آپ کی، ایک ایک چیز، میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے نام اس لیے لے رہی ہوں کہ جو چیزیں کوئی یوز کرتا ہے ہر ایک چیز کی لسٹ بنا کے، بہت آسان سا طریقہ ہے ان چیزوں کو یعنی تقسیم کرنے کا، کہ آپ ان کی مالیت جو ہے وہ اس کا اندازہ کر لیں مشترکہ مشورے کے ساتھ، کس چیز کی یہ مالیت ہے، یہ، اور یہ مشترکہ مشورے کے ساتھ، دو لوگ بیٹھ کر نہیں کریں گے، سب لوگ مشترکہ مشورے، یا پھر کسی سے لگوا لے، اس کی پرائس لگوا لے ہر ایک چیز کی۔ اب یہ ہے کہ
جو بھی اس کو پرچیز کرنا چاہے. پرچیز سے مراد یہ کہ جب اس کا اپنا حصہ اس کا طے ہو جائے, کل سامان اتنا بنتا ہے اور اس میں سے جو اپنا حصہ لینا چاہے کوئی بھی چیز, کسی کا دل چاہتا ہے کہ میں فلاں چیز لے لوں, فلاں لے لوں, جب قیمت کا تعین ہو گیا تو اس میں آسانی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, ایک لائیو کالر ہیں جی, ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم, کون ہے؟ جو بزنس ہے سم ٹائمز, جس ابھی ہم نے ڈیٹیل میں بات کرنی تھی اس پہ کہ وراثت تو تقسیم کر دی گئی, لیکن بزنس چل رہا ہے, اس کی گڈ ول آ رہی ہے, اس کا پروفٹ آ رہا ہے, اس بزنس کی تقسیم بھی تو ہونی چاہیے. وہ کس طرح سے تقسیم کی جا سکتی ہے, وہ کیسے بہنوں بھائیوں کو دی جا سکتی ہے؟ جیسے دوسری پراپرٹی تقسیم ہوتی ہے, اس کے بارے میں بھی باقاعدہ طور پر تقسیم ہو سکتی ہے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, کیونکہ یہاں پر تو لوگ شریک ہوں گے نا. گڈ ول میں تو لوگ شریک ہو سکتے ہیں کہ وہ ٹریڈ مارک اور وہ جو برانڈ ہے وہ اس کو یوز کر سکیں. نارملی انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس اور جیسے دور جدید کا معاملہ ہے ڈیجیٹل پراپرٹی رائٹس, ان کو تسلیم ہی نہیں کیا جاتا. اور بعد میں اب تو صورتحال ایسی ہو گئی کہ لوگ جب اویئر ہوئے تو وہ اس بارے میں کافی یعنی لے دے بھی ہوتی. ایون بہنوں کی بات تو ایک طرف ہے, بھائیوں کے درمیان بھی بہت لے دے. تو اس سلسلے میں علماء کو تحقیقات بھی کرنی چاہیے اور حل بھی دینا چاہیے تاکہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں. تو جہاں بھی جس نوعیت کی پراپرٹی ہے, جس نوعیت کی ملکیت ہے, مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ اس بارے میں علماء کی رائے مختلف ہو سکتی ہے, لیکن پیپر کرنسی کے بعد ڈیجیٹل کرنسی ہے جی, تو کوئی جو ہے وہ بٹ کوائن ہے یا اسی طرح سے باقی. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس پر تحقیقات کی کافی کمی ہے اور ہو سکتا ہے کہ لوگوں کا نقطہ نظر بھی فرق ہو, لیکن ہمارے ممالک نے اسے یوز کرنا شروع کر دیا. وہ سیاسی وجوہات الگ ہو سکتی ہیں, حکومتوں کے ریزرویشنز الگ ہو سکتی ہیں, لیکن ڈیجیٹل کرنسی کا کوئی روک نہیں سکتا, اس سے انکار ہے بھی نہیں, اور انکار ہے نہیں. تو ڈیجیٹل کرنسی کے بارے میں آپ دیکھیے کہ اس کی تقسیم کا بھی کوئی طریقہ کار جو ہے وہ اس کا تحقیق ہونی چاہیے. بالکل وراثت میں آئے گی. ٹھیک ہے. اچھا میم, یہاں پہ ایک چیز جو بار بار میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں, بہنوں بیٹیوں کی شادیاں کرتے ہیں اور پھر ان کو جہیز کے نام پہ چند کپڑے, برتن اور کچھ آسائشیں بھی دیتے ہیں. ایک رقم بھی خرچ ہوتی ہے, مہنگا زمانہ ہے ڈیفینیٹلی, رکھ رکھاؤ ہے, سارے معاملات ہیں, کھانا پینا ہے, اور پھر جب وراثت کا ٹائم آتا ہے تو ہم کہتے ہیں وہ جہیز پہ ہم نے لگا دیا تھا نا. تو اس کے بارے میں کیا کہیں گی؟ بات یہ ہے کہ جہیز پر لگانے کا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے لگانے کا حکم نہیں دیا. جی ہاں, اتنا ضرور کرنا چاہیے جتنا یعنی ضروری چیزیں ہیں ان کے اوپر ضرور کرنا چاہیے, لیکن یعنی اس میں اگر آپ ضرورت سے زائد بڑھتے ہیں تو آپ زیادتی کرتے ہیں. باقی یہ ہے کہ اگر آپ نے لگایا ہے تو وہ لگانا ورثے میں نہیں آتا. ورثہ تو وہ ہے, ترکہ تو وہ ہے کوئی جو موت کے وقت یا دنیا سے جاتے وقت چھوڑ جاتا ہے. تو جہیز تھوڑی چھوڑ کے جا رہے ہیں, جو پراپرٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں حصے تو اس میں سے ہوں گے. جو جہیز دیا وہ اپنی جگہ پر, تو بچے کو جو تعلیم دی, جو اس کے روزگار کے لیے لگایا, جو اس کا بزنس بڑھانے کے لیے لگایا, وہ کس کھاتے میں؟ اس کی شادی پہ بھی لگایا, اس کی شادی پہ بھی لگایا, بالکل اس پہ بھی خرچ ہوتا ہے. تو پھر اس کو بھی حصہ اس طرح کہہ دے کہ ہم نے تمہاری شادی پہ لگایا تو وہ حصہ نہیں ہے. تو یہ بڑے یعنی ایک اندر کنڈیشنڈ مائنڈ ہے, اور لوگوں کا جو ایک یعنی سوسائٹی میں ایک نسل در نسل سلسلہ چلتا آ رہا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کا ایسا ذہن بن گیا. تو ایسے یعنی ٹیبوز کو توڑنے کی ضرورت ہے, اور مائنڈز کو ڈی کنڈیشنڈ کرنے کی ضرورت ہے, اور لوگوں کو جو ہے ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے, انہیں تعلیم دینے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ یہ بھی کہ جو وراثت کی تاخیر کرتے رہتے ہیں, والدین دنیا سے رخصت ہو گئے اور جائیداد موجود ہے, ڈیلے ٹیکٹیکس بھی چل رہی تھے, سم ہاؤ فار سم ریزنس مناسب کوئی وجہ ہوتی ہے کہ ڈیلے ہو رہا ہوتا ہے, لیکن موسٹ آف دا ٹائمز میں نے یہ بھی دیکھا ہے, آپ نے بھی یقیناً نوٹس کیا ہوگا کہ ڈیلے تاخیر سے دینا. اس کے بارے میں بتائیے. دیکھیے, تاخیر کرنا اچھا نہیں ہے. کبھی تاخیر ہو جاتی ہے, لیگل میٹرز ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے تاخیر ہو رہی ہوتی, لیکن کبھی ڈیسائیڈڈلی یعنی ڈیسائیڈ کر کے تاخیر کرتے ہیں, اور اس میں ماں کا رول بہت بڑا ہوتا ہے. انٹینشنلی جان بوجھ کے اس کو ڈیلے کرنا, کہ ماں کہتی ہے ابھی بہن بھائی چھوٹے ہیں, ابھی ان کی تعلیم کے اخراجات ہیں, باقی چیزیں ہیں, ذرا یہ بچے بڑے ہو جائیں تو سب مل کے جو ہے وہ اپنے حصے کو جو ہے وہ ایک ہی جگہ رہنے دیں, تو جب یہ سارے معاملات طے پا جائیں گے اس کے بعد تقسیم کریں گے.
تو اس کی وجہ سے ٹینشنز بڑھتی چلی جاتی ہیں. اور اتفاق قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ لوگ پہلے اپنا حصہ لے لیں, اس کے بعد پول کر لیں, اس کے بعد سارے معاملات کو اکٹھے ہو کے چلا لیں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور باقی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قانون سے ہٹ کے ایک نیا قانون جو بھی کھڑا کرے گا اللہ کے ہاں تو وہ پکڑا جائے گا. ہم بات کر رہے تھے بزنس کے حوالے سے. یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بہن کو ہر ماہ کچھ رقم بھیج دی جاتی ہے, چھوٹی موٹی رقم جاتی ہے, لیکن جاتی ہے. بزنس میں جب سے پورشن اگر ہم دیکھیں تو وہ پروفٹ کا پورشن ایک بڑا بننا چاہیے بہن کے حصے کے حوالے سے بھی. اور پھر ٹائم ایسا آتا ہے کہ ایک سرٹن ٹائم کے بعد کہا جاتا ہے کہ بھئی وہ وراثت کا حصہ تمہیں پر منتھ تھوڑا تھوڑا ملتا رہا ہے, اب تمہارا کوئی حق نہیں ہے, کوئی حصہ نہیں ہے, جبکہ اصل اماؤنٹ اس سے کئی گنا بڑی بنتی ہے. اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیے یہ جو ظلم اور ناانصافی کے حربے ہیں جی وہ ہر اعتبار سے جاری رہتے ہیں. میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو بزنس کرتے ہیں اور اپنے پارٹنر کا حصہ اس کے گھر والوں کو یعنی اس کے جانے کے بعد جب دینا چاہتے ہیں تو اس کا حصہ دینے کی بجائے بزنس میں اس کا یعنی پارٹنرز ہیں, ایک پارٹنر کی ڈیتھ ہو گئی, دوسرا پارٹنر موجود ہے, جس کی ڈیتھ ہوئی اس کے گھر والوں کو اس کا شیئر دینے کی بجائے, بزنس شیئر دینے کی بجائے, اس کو پروفٹ دینے کی بجائے جو رقم دی جاتی ہے اس کو کیلکولیٹ کر کے اس کے شیئر کو ختم کر دیا جاتا ہے, جبکہ انہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا. یہ معاملہ غیروں کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور خود اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی. ظلم ہے, ظلم ہے, آگ کے ٹکڑے ہیں, جہنم کے ٹکڑے ہیں, جتنے مرضی اکٹھے کر لیں. جی بالکل. ٹھیک ہے, ایک لائیو کالر ہیں جی, وہ شاملی بات ہے جو پہلے بھی ہم نے کی, لیکن پلیز جواب دے دیجیے. ثنا صاحبہ آپ نے بڑی اہم طرف توجہ دلائی ہے. یہ ٹیکٹکس ہیں جائیداد کو تقسیم کرنے سے روکنے کے لیے, اور آپ نے یہ کہا کہ بھائی اتفاق سے رہتے ہیں اس وجہ سے حصے تقسیم نہ کیے جائیں. تو آپ نے یہ بڑی اہم طرف توجہ دلائی ہے کہ کیا پھر پھڈے کا انتظار کیا جائے کہ ان میں ناکی ہو جائے. تو اتفاق کے ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل ہو سکتی ہے, اور اگر اتفاق نہ بھی ہو تب بھی تعمیل ہی ہونی چاہیے. بیٹیوں کو حصہ دینے سے روکنے کی ایک ترکیب کے سوا یہ کچھ نہیں ہے. بیٹی کا حق مارنا جو ہے وہ ظلم ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس ظلم سے بچنے کی سب کو توفیق عطا کرے. اور ماؤں کو خاص طور پر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مائیں اپنی ہی جنس کی بیٹیوں سے, اپنے جگر گوشوں سے اس قدر نفرت نہ کریں. مائیں اس راستے کی رکاوٹ نہ بنیں. ماں اپنی بیٹی کو جائیداد سے محروم کرنے کے لیے اپنے بیٹوں کی ذہن سازی کرتی ہے. ماں کو اپنی عاقبت کی طرف دیکھنا چاہیے, اور ماں کو خاندان کو جوڑ کر رکھنے کے لیے یہ حربے اختیار نہیں کرنے چاہیے. ٹھیک ہے.